اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کی جو تفصیلات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہے، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر اس موقع پر موجود ایک جن نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں بڑا درجہ رکھتا تھا۔ اس کا قبیلہ بھی فرشتوں کے قبیلوں سے افضل تھا۔ یہ جنتوں کا داروغہ اور ذمہ دار تھا۔ آسمان و دنیا پر اس کا حکم چلتا تھا۔ بحر روم اور فارس بھی اس کے تصرف میں چلتے تھے۔ یہ زمین و آسمان کا حکمران بھی تھا، اس لیے اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا کہ وہ آسمان والوں سے زیادہ عظیم اور بلند و مرتبہ ہے۔ اس بات نے اس کے دل میں تکبر بھر دیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب سجدہ کرنے کا وقت آیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا تکبر ظاہر کرایا اور قیامت تک اس کو ملعون قرار دے دیا۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو ٹائم پر مل جائیں۔ آئیے دوستو، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے قبائل میں سے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کو جن کہا جاتا تھا۔ ان کو ملائکہ کے درمیان میں لو کی آنکھ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے دربانوں میں سے ایک دربان تھا۔ اس قبیلے کے علاوہ فرشتوں کے سب قبائل نور سے پیدا کیے گئے تھے اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ زمین پر سب سے پہلے جنات ہی رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا، خون بہائے اور ایک دوسرے کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کا لشکر دے کر ابلیس کو روانہ کیا۔ فرشتوں اور ابلیس نے جنات سے جنگ کی اور ان کو سمندروں اور جزیروں اور پہاڑوں کے اطراف میں بھگا دیا۔ جب ابلیس نے یہ کیا تو اس کے نفس میں غرور آ گیا۔ اس نے کہا، میں نے ایسا کام کیا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی بات معلوم کر لی، لیکن فرشتوں کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، آپ زمین میں اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جیسا کہ جنات نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے ابلیس کے دل میں تکبر اور غرور کی بات دیکھی ہے جس کو تم فرشتوں نے نہیں محسوس کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور آپ کا جسد خاکی 40 دن تک ابلیس کے سامنے رکھا رہا۔ ابلیس اس کے پاس آتا اور اس کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا اور منہ سے گھس کر نکل جاتا، پھر کہتا، تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر پیدا نہ ہوتا تو کیا حرج تھا، اگر مجھے تجھ پر مسلط کر دیا گیا تو تجھے تباہ کر دوں گا، اگر مجھے تجھ پر مسلط کر دیا گیا تو تجھے گناہوں میں ملوث کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو ان سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کے دل میں تکبر پیدا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا ہے، تو اس نے بہت چالاکی اور خوبصورتی سے یہ بات اللہ پاک کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے تو برتر حیثیت سے پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پیدائش آنکھ سے ہوئی ہے، جبکہ جس ہستی کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا، اس کی پیدائش ایک کمتر مادے یعنی مٹی سے کی گئی ہے۔
چنانچہ ایک طرف تو اسے برتر بنایا گیا اور دوسری طرف سے کمتر مخلوق کے آگے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے خرابی اس کے انکار میں نہیں بلکہ اس کے حکم میں ہے، جس میں بظاہر غلط مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا مقدمہ تھا جو بظاہر بہت مضبوط اور معطل تھا، مگر وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی اصل حالت کو سمجھ لیا۔ دراصل وہ تکبر کا شکار تھا اور اس تکبر نے اسے جھکنے نہیں دیا۔ اللہ پاک نے کہا، اس تکبر کی وجہ سے تو اندھا ہو گیا ہے، میرے سامنے بغاوت کو تیار ہو گیا ہے، اس لیے اب تجھے درگاہ سے نکالا جاتا ہے۔ شیطان اس موقع پر بھی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے اپنی گمراہی کا الزام یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس طرح یہ ثابت ہوگا کہ وہ اس عزت کے مستحق نہیں ہیں جو انہیں دی گئی ہے، بس تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے سخت ناراض تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تاکہ اس کی بدی اس طرح سے واضح ہو جائے۔ خدا کی رحمت جیسی بلند صفت بھی اس کے کام نہ آ سکی۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیگم کے ہمراہ ایک باغ میں قیام کریں، البتہ ایک خاص درخت سے دور رہیں، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے، لہٰذا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حضرت آدم اور حوا کچھ عرصے تک تو اللہ کے حکم کے پابند رہے، مگر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے دل و ذہن میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور اس نے ان دونوں سے کہا کہ آپ اس درخت کا پھل کھا سکتے ہو تو انہیں ہر طرح سے فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں فوراً اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ جو بظاہر شیطان اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا کہ وہ یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ آدم اس مقام کے مستحق نہیں ہے جو انہیں دیا گیا ہے، مگر آدم حوا کا کیس شیطان والا نہیں تھا۔ آدم اور حوا نے اس بات کا اعتراف اس طرح کیا کہ جب انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قائم نہیں رہ سکے، دونوں رب بارگاہ میں معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت آدم علیہ السلام شیطان سے مختلف ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ انہوں نے شیطان کی طرح اپنے عمل کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ دونوں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے، مگر انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا اپنی صفائی میں اور یک طرفہ طور پر ساری غلطی کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور آج بھی ابن آدم اور ابن شیطان میں یہی فرق ہے کہ آدم کے بیٹے اعتراف کی نفسیات میں جیتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، جبکہ شیطان کے پیروکار اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں اور کوئی تعویل سوچتے ہیں، کوئی عذر سوچتے ہیں کہ اپنے جرم کا الزام دوسروں پر ڈال دیں اور خود مطمئن ہو جائیں۔ یہ دو گروہ کا رویہ اگر اپنے اپنے پیش رووں سے جیسا ہے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی وہی ہے۔ ابن آدم کی ہر بھول اور ہر غلطی معاف کر دی جاتی ہے کہ وہ کیونکہ اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں، جبکہ شیطان کا رویہ اختیار کرنے والے انسانوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، اور جو لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، شیطان کے پیروکار ہیں، جہنم کی آگ کا ایندھن انہیں بنایا جائے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کس طرح سے اس غلطی پر نادم ہیں اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان ابن آدم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے پیارے دوستو آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن حاصل ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔